الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعات میں قرآن کریم کے خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج 15ویں پارے کا خلاصہ بتایا جائے گا۔ اس میں سورہ اسراء اور بنی اسرائیل ہے۔ 111 آیات 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ واقعہ معراج جسمانی تھا اور یہ سفر رات کے ایک حصے میں ہوا، اور یہ ظاہری اور باطنی بلندیوں پر مشتمل تھا۔ 2 دفعہ بنی اسرائیل نے فساد برپا کیا، شعیب علیہ السلام کو قتل کیا اور ان پر بخت نصر کو مسلط کیا گیا۔ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے خلاف بھی ان کی دشمنی اور عداوت عروج پر رہی۔ اس صورت میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو کچھ بنیادی احکامات دیے۔ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، فضول خرچی اور اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان۔ اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن۔ اپنے وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کی تم سے پوچھو گی۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ناپ تول میں کمی کرو، وہ چیزوں میں ہو یا حقوق میں ہو، بیلنس رکھو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اکڑ کر نہ چلو، یہ اترا کر چلنا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ تم زمین کو چیر نہیں سکتے، پہاڑ کی بلندی تو دور کی بات ہے، اس کو چھو نہیں سکتے، تو اترانا کس بات کا؟ اپنی ابتدا کو دیکھو، ایک حقیر نطفہ، اپنی انتہا کو دیکھو، بوسیدہ ہڈیاں، درمیان کا عرصہ پیٹ میں پیشاب پخانہ لیے پھرنے والا انسان۔ کس بات کا تکبر، کس چیز کا تکبر؟ اسی لیے فرمایا اترا کر نہ چلو۔ کفار نے کچھ حصی مطالبات کیے۔ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا۔ جب تک ہم اس مکے کی سنگلاخ چٹانوں میں پانی کے چشمے ابلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ یا آپ کے لیے انگور اور باغات، کھجور کے باغات نظر آئیں، یا باقاعدہ آپ آسمان پر چڑھے اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں، یا ہم پر عذاب کے ٹکڑے گر جائے جیسے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ یعنی ایسے مطالبات کیے، اتنی جرت کی، چھوٹا منہ بڑی بات۔ پھر سورہ کہف 110 آیات 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے، فرمائے جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات پڑھتا رہے گا، جمعے کے دن پڑھے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا، اور جمعے سے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور قائم ہو جائے گا۔ یہ 5 صورتیں ہیں جس کی ابتدا الحمد سے کی گئی۔ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ فاطر، سورہ سبا اور سورہ کہف۔ اسی سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ، کہف غار کو کہتے ہیں، کوہ کو کیو کو کہتے ہیں۔ وہ چند لوگ جنہوں نے بادشاہ کی پرستش سے اور اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، ایک ایک کر کے الگ ہوئے، پھر جمع ہوئے، پھر غار میں جا کر پناہ لی، وہاں اللہ نے نیند طاری کی، 300 یا 309 سال تک سوئے رہے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے پاؤں پھیلائے یوں بیٹھا تھا جیسے چوکیداری کر رہا ہو۔ 309 سال بعد اللہ نے زندہ کیا۔ اب بادشاہ بھی، رعایا بھی، زمانہ بھی، سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے، کرنسی بھی تبدیل ہو چکی۔ بہرحال بعد میں جا کے ان کا راز کھلا، لیکن اس زمانے میں چونکہ باس بعد الموت کا انکار تھا، تو اللہ نے عملاً اس چیز کو ثابت کر دیا اور لوگوں کا اس بات پر یقین آ گیا۔ اسی سورہ کہف میں 2 قصے ہیں، 3 تمثیلیں ہیں کافروں کی۔ ایک کافر نے دوسرے کو کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی زیادہ ہے۔ جب اترایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کھیتی کو، اولاد کو، سب کو غارت کر دیا۔ دوسری مثال کہ زمین میں شروع میں سبزہ ہوتا ہے، پھر اس سبزے کے بعد جب طوفان آتا ہے، سخت ہوائیں چلتی ہیں،
تو پھر جو ہے نا وہ زردی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی یہ رنگینیاں لمحہ بلمحہ ختم ہوتی جائے گی۔ تیسری مثال کہ شیطان کو اس کا تکبر لے ڈوبا، اس نے جو اپنی عقل کو، اپنی لوجک کو اور فلسفے کو استعمال کیا تو تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن گئی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔